سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللهم صل صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ابو صلاة کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد اور چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب. یہ ہے ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی. آپ ترجمے والے قرآن شریف دیکھتے ہیں، یا ایھا النبی کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اے نبی، یا کا ترجمہ ہے اے، اور نبی کو نبی ہی کہہ دیا تو وہ ترجمہ تو نہ ہوا. یعنی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہی لفظ نیچے لکھ دیا گیا تو ترجمہ نہ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ اور معنی کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سنو. نبیٌ فعیل کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور اس کا مصدر ہے نبا، اور نبا کے معنی ہے خبر کے. چنانچہ قرآن کی آیتیں سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
نبا ابنِ آدم بالحق وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب تلاوت کیجئے ان پر، پڑھیے ان پر، ان کو سنائیے نبا ابنِ آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر، بالحق سچائی کے ساتھ۔ تو نبا کے معنی قرآن نے کیا بتائے؟ خبر۔ ایک آیت، دوسری آیت تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے میرے حبیب ان لوگوں کو نوح کی خبر سنائیے۔ تو نبا کے معنی خبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبّئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنبئکم بما تاکلون وبما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں خبریں دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، یا جو کچھ تم گھروں میں جمع کرتے ہو یا کرو گے۔ اُنبئو یہ صیغہ ہے واحد متکلم مضارع کا، اس کا مادہ بھی وہی نبا ہے۔ نبے یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مصدر اور مادہ بھی نبا ہے۔ تو نبا کے معنی ہے خبر کے، اور نبیٌ نبا سے بنا ہے، فعیل ان کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ کا، جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر نبی کے معنی ہے خبر دینے والا تو خبریں تو ریڈیو بھی دیتا ہے، خبریں تو ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، اخبار جمعی خبر کی ہے، خط کے ذریعے، لفافے کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں، بندے آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں۔ تو اگر نبی کے معنی ہے خبر دینے والا تو پھر تو جو بھی خبر دے اس کو نبی کہنا چاہیے۔ تو سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، ریڈیو خبریں دیتا ہے مگر نبی نہیں، ٹیلی ویژن خبریں دیتا ہے مگر نبی نہیں، اخبار خبریں دیتا ہے مگر نبی نہیں۔ بندہ بندے کو خبر دیتا مگر نبی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریڈیو خبریں دیتا ہے مخلوقات کی اور ٹیلی ویژن خبریں دیتا ہے مخلوقات کی، انسان انسان کو خبر دیتا ہے مخلوقات کی، نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے خالق۔ ریڈیو میں کیا ہوتا ہے؟ آج فلاں جگہ یہ ہوگا، کل صدر صاحب فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ، یہ سب خبریں دیتی ہیں مخلوقات کی۔ نبی خبر دیتا ہے اللہ کی، کیونکہ نبی کی اضافت ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ نبی اللہ، تو نبی کے معنی خبر دینے والا، جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا اللہ کی خبر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ غیب ہے تو اللہ کی خبریں اور باتیں بھی غیب، تو وہ اللہ کی غیب خبریں، پوشیدہ خبریں بندوں تک کون پہنچاتا ہے؟ نبی۔ اس بات سے یاد رکھو لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ معنی میں نے نہیں کیا، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، عرب کی لغتیں اٹھا کر دیکھ لو۔ عربی زبان کی بڑی مشہور لغت ہے جس کا نام ہے المنجد، وہ دیکھ لو۔ اردو زبان کی لغت عربی سے اردو، جس پر علماء دیوبند کے تصدیقی دستخط ہے، اس کا نام ہے مصباح اللغات، اس کو اٹھا کر دیکھ لو۔ لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ النبی المخبر عن الغیب۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ المخبر عن الغیب، جو خبر دے غیب۔ تو اب آپ بتاؤ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ ذرا پھر بولو،
नबी का माना क्या है? गैब की खबर देने वाला। अब इंसाफ से बताओ, खबर वही देगा जिसको खुद खबर हो। जिसको खुद खबर नहीं होगी वो दूसरे को क्या खबर दे? तो नबी के माना है गैब की खबर देने वाला। अगर नबी को गैब का पता ही नहीं, गैब की खबर ही नहीं, तो वो दूसरे को गैब की खबर क्या देगा? मालूम हुआ जो लोग कहते हैं नबी गैब नहीं जानता, वो नबी को नबी ही नहीं मानते, क्योंकि नबी के माना है, नबी के माना है, नबी के माना है गैब की खबर देने वाला। तो बोलो, ये जितनी अल्लाह ताला की खबरें हैं, अल्लाह ताला की अहकाम है, वो हम तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए से पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो इस सिलसिले में मैं चंद बातें अब करूंगा। देखो, एक होता है किसी फिरके का नाम लेकर उसको बुरा भला कहना, ये हमारी आदत नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उकाड़वी गालियां देता है, बुरा भला कहता है। ये क्यों कहते हैं? ये इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि मैं इन्हीं के बड़ों के हवाले पेश करके अपने मसलक को सच्चा साबित कर देता हूं, और वो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। कहते हैं हवाले कर पेश करता है हमारे बड़ों के, अगर इनको ना माने तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बड़ों के भी मुनकिर हुए, और अगर मान लें तो हमारा मजहब जो है वो खत्म हो गया। इसलिए ये मेरे मुखालिफ है, वरना खुदा की कसम मेरी आदत किसी को बुरा भला कहने की नहीं, ना मुझे किसी से जाती अदावत है, ना इनाद है। अगर मोहब्बत है तो अल्लाह रसूल के लिए, अदावत है तो अल्लाह रसूल के लिए। अलबत्ता मैं अपने मसलक को कुरान हदीस के ठोस दलाइल से पेश करता हूँ, और यहाँ भी इंशाअल्लाह पेश करूंगा। सुनो गौर के साथ, नबी के माना क्या है? गैब की खबर देने वाला। आइए अब अल्लाह ताला से पूछे, क्या अल्लाह तेरा नबी गैब की खबरें देता है या नहीं? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैब बेदानीन, वमा हुवा, और नहीं है वो रसूल, अलल गैब, गैब पर, बेदानीन, बखील। मुहावरा तर्जुमा ये होगा, अल्लाह फरमाता है मेरा रसूल गैब पर बखील नहीं, गैब की बातें बताने में बुखल नहीं करता। दुबई के रहने वालों, अल्लाह तुम्हें जिंदा सलामत रखे। ये बताओ कि बखील किसको कहते हैं? बखील किसको कहते हैं? बखील उसको कहते हैं जिसके पास माल हो और खर्च ना करे। ठीक है, जिसके पास माल ही ना हो उसको बखील नहीं कहते, उसको फकीर कहते हैं, उसको मोहताज कहते हैं, उसको मुफलिस कहती है, उसको कल्लास कहती है। अरे बखील वो होता है जिसके पास माल हो और वो खर्च ना करे। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब गैब की बातें बताने में बुखल नहीं करता। अगर सरकार के पास गैब है ही नहीं तो फिर अल्लाह के इस फरमाने का क्या मतलब होगा कि मेरा हबीब गैब की बातें बताने में बुखल नहीं करता? मानना पड़ेगा कि आयत का मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के पास जो गैब के खजाने हैं जो मैंने उसको अता फरमाए हैं, वो उन खजानों को आगे भी खर्च करता है और अपने गुलामों को भी गैब की खबरें बताता है। चुनांचे इस आयत की तफसीर अगर मैंने आला हजरत फादरे बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से पेश की तो लोग कहेंगे मियाँ वो तो बरेलवी थे, हम नहीं मानते। सुनो, मौलवी शब्बीर अहमद साहब उस्मानी जो उलमाए देवबंद में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, उन्होंने कुरान की मुख्तसर तफसीर लिखी, साथ कंपनी ने भी उसको छापा। वो इस आयत के तहत क्या लिखते हैं, मैं बेन ही उनके अल्फाज आपके सामने पेश करता हूं। वमा हुवा अलल गैबे बेदानीन, अल्लाह फरमाता मेरा रसूल गैब की बातें बताने में बुखल नहीं करता।
تو نیچے عثمانی صاحب لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبریں دیتا ہے. آپ ماشاءاللہ ہندوستان کے پاکستان کے رہنے والے ہیں. بڑا آسان اردو، بڑی آسان اردو. کیا لکھتے ہیں؟ یعنی یہ پیغمبر نبی کریم علیہ السلام ہر قسم کے غیوب کی خبریں دیتا، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے. ان غیب کی خبروں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو یا آنے والے زمانے کے ساتھ ہو. ذرا غور کرو، غیوب جمع ہے غیب کی، اس کے اوپر ہر قسم کا لفظ لگا ہوا ہے. ہر قسم کے غیوب کی خبریں دیتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم اللہ کی عطا سے ہر قسم کے غیوب کو جانتے ہیں. اگر ہر قسم کے غیوب کو جانتے نہیں تو ہر قسم کے غیوب کی خبر کیسے دیتے؟ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا. آئیے اب صحابہ کرام سے پوچھیں، اے نبی پاک کے صحابیو، تم نبی کریم کی صحبت میں رہے، تم کچھ بتاؤ کیونکہ معاملہ الجھ گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے یا نہیں؟ تو سنو، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی کون ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنو غور سے. حضرت عمر فرماتے ہیں فاخبرنا، بس خبریں دی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا خبریں دی؟ عن بدل خلق، عن بدل خلق، مخلوقات کی ابتدا سے لے کر کہاں تک؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ. فرماتے ہیں مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرما دی. جس نے یاد رکھی، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں اور دوزخی دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں کب جائیں گے؟ قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد؟ بولو، ڈرو نہیں. قیامت کے بعد حساب کتاب ہو جائے گا. جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے. تو حضرت عمر فرماتی ہیں عن بدل خلق، مخلوقات کی ابتدا سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب ہو گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے. یہ ساری خبریں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اگر جانتے نہیں تھے تو یہ بیان کیسے فرما دی؟ اچھا، اب میں ایک بات کرتا ہوں، یہ فیصلہ کن بات ہے، پھر آگے بڑھوں. اگر کوئی شخص دبئی میں آ جائے اور وہ صرف ایک طرف کی آیتیں پڑھتا رہے، مثلا وہ کہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جتنے زمین و آسمان میں ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. بار بار یہی لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں. کس کو نہیں جانتا؟ الغیب، غیب کو. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہی آیت اگر وہ پڑھتا رہے تو آپ حضرات کہیں گے کہ مولوی ہے، منہ سے داڑھی ہے.
منہ پر داڑھی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس پر یقین کر لیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ مولوی تصویر کا ایک رخ پیش کر رہا ہے، دوسرا نہیں۔ میں آپ کے سامنے دونوں رخ پیش کروں۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم میں وہ آیتیں بھی ہیں جن میں نفی ہے، قرآن کریم میں وہ آیتیں بھی ہیں جن میں اس بات ہے، نفی بھی حق اور اس بات بھی حق۔ جہاں نفی ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور پر جاننا یہ اللہ کی شان۔ ہاں، اللہ جن کو عطا فرمائے، جن کو تعلیم دے دے، جن کو بتا دے، وہ جانتے۔ اور خدا کی قسم ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی ولی جتنا بھی غیب جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے، ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے تو نفی کی آیتیں بھی حق ہے اور اس بات بھی ہے، اس بات کی آیتیں بھی حق ہے۔ نفی ہے ذاتی طور پر جاننے کی اور اس بات ہے عطائی طور پر جاننے کی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان۔ تو آئیے اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ تو کسی کو غیب کا علم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو غالب اور مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو پسند کرے۔ معلوم ہوا اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، غیب کا علم دے دے۔ ہاں، وہ غیب پر مطلع کرنے اور غیب کا علم دینے کے واسطے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتے، عطا سے جانتے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی ولی اللہ کی عطا سے جانتے، ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سنو ذرا غور سے، میں بڑی جلدی اس مسئلے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے ہیں ان میں کوئی غیب نہیں جانتا، اور ادھر نبی کریم غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی آیت کی تکذیب ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کے سمجھانے کے لیے بات کروں، میں یہ کہوں کہ پوری دبئی میں کوئی شخص انگریزی نہیں جانتا، اور ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کر انگریزی بولنا شروع کر دے، تو بولو میری تصدیق ہوگی یا تکذیب؟ تکذیب ہوگی۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کوئی نہیں جانتا، یہ تو جانتا ہے۔ اگر جانتا نہ ہوتا تو پھر یہ بولتا کیسے ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا اور نبی کریم غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس طرح تو اللہ کی آیت کی تکذیب ہوتی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جب تک یہ توجیہ نہیں کرو گے اس وقت تک بات نہیں بنے ہے۔ چنانچہ ذرا غور کرو، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے 2-3 آیتیں میں اور پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے، کتنی؟ جمیعا، ساری کی ساری۔ بولو اس آیت نے کیا بتایا کہ ساری عزت اللہ کے لیے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟
تو دوسری آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری عزتوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے اور جس سے چاہے عزت چھین۔ تو اے اللہ تو نے کسی کو عزت عطا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان تینوں آیتوں پر ایمان رکھو گے یا ایک پر؟ تو پہلی آیت بتاتی ہے عزت ساری اللہ کے واسطے، دوسری آیت بتاتی ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، تیسری آیت نے بتایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے۔ تو بولو ان تینوں آیتوں پر ایمان کیسے رکھو گے؟ پہلی آیت پر ایمان اس طرح رکھیں گے کہ ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالی حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اس کو جو عزت حاصل ہے وہ کسی نے عطا نہیں کی، وہ خود ساری عزتوں کا مالک، اور اس کی شان یہ ہے جس کو چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو اس نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی اور رسول کے صدقے میں مومنوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو بولو رسول اللہ کے لیے اور مومنوں کے واسطے اللہ کی دی ہوئی عزت کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ساری آیتوں پر ایمان نہیں ہوگا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو بتاؤ ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب دوسری آیت پڑھو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے اور تو جس کو چاہے ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک چھین دے۔ تو جس کو اللہ ملک دے گا اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا ملک مانو گے یا نہیں؟ اور وہ جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقی طور پر، ذاتی طور پر سارا ملک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، مگر اس نے اپنی حکمتوں کی بنا پر بندوں کو بھی حکومتی اور ملک عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، جہاں نفی ہے ذاتی طور پر جاننے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے، اور جہاں اس بات ہے وہاں اس بات ہے عطائی طور پر جاننے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے رسول جانتی ہیں۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہوتی ہے، آپ روز پڑھتے ہو اس میں فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ تو جتنا وہ چاہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ مانے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، حضور کو علم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، حضور کو علم نہیں تھا۔ حضور نے فلاں بات پوچھی، اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ تو یہ تو قیاس ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، کوئی حدیث نہیں، یہ تو قیاس ہے کہ اگر علم، تو یہ تو قیاس ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، کوئی حدیث نہیں، یہ تو قیاس ہے کہ اگر علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟
اگر اس طرح قیاس کرنے لگو گے تو پھر تو بالکل صفائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کوئی قرآن کی اس آیت کو پڑھے اور کہے کہ اگر اللہ کو نظر آتا ہوتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو جب اللہ نے پوچھا تو معلوم ہوا نہ اللہ کو علم تھا نہ اللہ کو نظر آتا تھا. تو جو یہ نتیجہ نکالے گا، بولو یہ نتیجہ تو نکلے گا نہیں مگر اس کا ایمان نکل جائے گا یا نہیں نکل جائے گا؟ اس طرح اگر میں آیتیں پڑھنے لگوں تو بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں سنو، اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتا ہے یا ابلیسو ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، او ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بولو اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ تو پھر اللہ نے پوچھا کیوں؟ کیا یہ نتیجہ نکالو گے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اگر یہ نتیجہ نکالو گے تو یہ نتیجہ تو نکلے گا نہیں مگر ایمان نکل جائے گا. رہا یہ کہ مائی صاحبہ پر تہمت لگی اور حضور کو علم نہیں تھا. میں کہتا ہوں علم تھا. خدا کی قسم بخاری اٹھا کر دیکھو، وہی آنے سے 1 مہینہ پہلے حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے خدا کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میری بیوی پاک. حدیث کے الفاظ سنو، فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری بیوی میں سوائے خیر کے اور خیر ہی ہے. اور پھر یہ لوگ کہتے علم نہیں، حد ہو گئی. اگر میں یہ فلسفہ بیان کروں، تفصیل بیان کروں کہ منافقوں نے تہمت کیوں لگائی، ان کا مقصد کیا تھا، تو پھر وقت بڑا چاہیے. تو آپ کا بال بال شہادت دے گا کہ حضور کو علم تھا. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی کہ وہی آنے سے 1 مہینہ پہلے سرکار نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میری بیوی پاک. اس طرح جتنے بھی یہ باتیں کرتی ہیں نا قیاس، اگر علم تھا تو یوں جیسے کہتے ہیں اگر یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف کنویں میں ہے تو نکال کر کیوں نہ لے آئے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ قیاس. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر لے آتے تو اللہ تعالیٰ جس تدبیر سے ان کو تخت مصر پر پہنچانا چاہتا تھا تو وہ تدبیر پوری ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ میرے تمہارے قیاس پر چلتا یا اپنی مرضی کے مطابق کرتا؟ ارے میاں تم یہ کہتے ہو یعقوب علیہ السلام کی نظر کنویں تک نہیں تھی، تخت مصر تک تھی. وہ جانتے تھے کہ اب میرا اور میرے بیٹے کا امتحان شروع ہو گیا اور اللہ اسی طریقے سے میرے بیٹے کو تخت مصر کا مالک بنائے. تو وہ نکال کر کیسے لے گا؟ تو یہ سب قیاسی باتیں ہیں. ہم الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مولوی کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، گاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. بولو میں تھوڑے سامنے قرآن پہ پڑھنا کہ ہی رانجھا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھ رہا. افسوس 2 دن کے لیے ابو ظبی گیا تھا، بڑے شاندار جلسے ہوئے، مگر صبح سے میرا گلا کچھ خراب اور یہ کسی نے بھائی نے وکس کی گولیاں لا کر دے دی. انہوں نے میرے خیال میں اور مجھے نقصان پہنچایا. میں وہ ہمدرد کی بنی ہوئی گولیاں سوالین استعمال کرتا ہوں. اگر کسی کے پاس ہو تو وہ مجھے دے دے، انشاءاللہ العزیز میری آواز کھل جائے گی. آپ حضرات سکون سے سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا. ادھر دھیان کرو کیا فرمایا؟ ارسلناک، خلقناک کا نہیں فرمایا، انا خلقناک کا نہیں فرمایا.
اگر خلقنا فرماتے تو خلقنا کا ماتا ہے خلقن، اور خلقن کے معنی ہے پیدا کرنا، بنانا. تو اللہ نے خلقنا کا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ارسلنا. ارسلنا بنا ہے ارسال سے، اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا. تو اللہ تعالیٰ نے ارسلنا فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس آیا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی بلکہ تشریف آوری ہوئی ہے، کیونکہ تخلیق تو اس کی ساری کائنات سے پہلے ہوئی. تخلیق ہوئی ہے ساری کائنات سے پہلے، اور تشریف آوری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد. یہ میں نہیں کہتا، خود نبی کریم کا فرمان. سرکار فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں، اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر. اول بھی ہے آخر بھی. دیکھو ضد کا تو کوئی علاج نہیں. میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج ہے؟ ایک آدمی تھا وہ کہے گا 2 اور 2 8 ہوتے، دوسرا کہے گا نہیں 4 ہوتے، وہ کہے گا نہیں 8 ہوتے، وہ کہے گا نہیں 4 ہوتے. اس نے کہا شرط لگا لے، اس نے کہا لگا لے، 1000 روپیہ شرط لگ گئی. دوسرے دن فیصلہ ہونا تھا، وہ جو کہتا نا 2 2 8 ہوتے ہیں، وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ہار جائے گا. خام ہاتھوں نے شرط لگا دی. بیوقوف تجھے اتنا بھی پتہ نہیں، بچے بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، اور تو نے شرط لگا لی ہے کہ 2 اور 2 8 ہوتے ہیں، تو تو ہار جائے گا. اس نے کہا میں بالکل نہیں ہاروں گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، سب کہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں کہوں گا میں نہیں مانوں. جب میں مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ ہے تو میاں میں نہ مانوں یہ تو لا علاج بیماری ہے. مگر ماننے والوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھو میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین کے بزرگوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. تہذیب سے ان کا نام لے رہا ہوں، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا. جیسے ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں، بزرگان دین کے ارشادات پیش کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بزرگوں کے حوالے اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ مان جائیں کہ جب ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے تو پھر تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جو اپنے بڑوں کو بھی نہ مانے وہ دوسروں کو کیا مانے؟ پنجابی زبان سے کہنے جڑا پیو دا نہیں بنتا وہ کسی اور دا کی بنے. سنو غور سے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو پیر و مرشد ہیں مولوی محمد الیاس صاحب کے، اور مولوی محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی تھی. وہ کس کے خلیفے ہیں، کس کے مرید ہیں؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی. انہوں نے ان کو خط بھی لکھا تھا، ملفوظات الیاس پڑھ کر دیکھ لو. تھانوی صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کے مسلک کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی نہیں لکھا، آپ کے مسلک کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. تبلیغ ہوگی آپ کے مسلک کی، مگر انداز ہوگا میرا اپنا، یعنی طور طریقہ انداز میرا اپنا ہوگا، اور تبلیغ آپ کے مسلک کی ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمد الیاس صاحب اور مولوی محمد الیاس صاحب کے پیر و مرشد مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نشر الطیب. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے، جتنے میں حوالے پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ دبئی کے جس چوراہے میں چاہو مجھے کھڑا کر کے گولی مار دو. اور اگر حوالہ صحیح ہو تو ہم کسی کو گولی نہیں مارتے، مان ہی لو. وہ صحیح حوالے کو مان. بولو اور کیا کہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مشرک بھی کہتی ہیں، ہم ان باتوں کو
यकीन करने और आपस में एक दूसरे को कहते, एक दूसरे से दूर होना छोड़ने बल्कि करीब होने की कोशिश। सुनो, मौलवी अशरफ अली कि नबी करीम की सीरत पर कोई ऐसी किताब लिखूं जिसमें सही रिवायतें हो। उन्होंने यह भी लिखा है कि बिदती लोग तो गलत रिवायतें भी लिख देते हैं। बिदती से मुराद हमें ये बिदती कहते बिदती तो गलत रिवायतें भी लिख देते। और मैंने चाहा कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें सही रिवायत। तो उस किताब के अंदर जो उन्होंने सबसे पहली रिवायत लिखी है वो सब पहली बिस्मिल्लाह जो की है वो क्या रिवायत? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले किस चीज को पैदा किया? तो हुजूर ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। नबी करीम की हदीस, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। फिर अल्लाह ने जब और मखलूक को पैदा करना चाहा तो उसी नूर को सबब बनाया और उसी नूर के सबब से अल्लाह ने दूसरी मखलूकात को पैदा किया। ये खुलासा है। मैं कल यहाँ हूँ, परसों भी कोई 8 दिन यहाँ हूँ। अगर कोई अब हवाला गलत साबित कर दे तो जैसा मैंने अब किया मैं उसके लिए हाजिर हूँ, मगर कोई हवाला गलत साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस गुनाहगार की आदत गलत हवाले पेश करना नहीं। सुनो, अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया, पैदा हुए सबसे पहले और तशरीफ लाए सबके सारे नबियों के बाद। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने तुझे भेजा। क्या बनाकर भेजा? शाहिदन, शाहिद, शाहिद के माना क्या है? शाहिद के माना है हाजिरो नाजिर। सब कहो, हाजिरो नाजिर। एक आवाज आई थी, इसके माना है गवाह। गवाह भी माना दुरुस्त, मगर गवाह भी वो होता है जो हाजिरो नाजिर। जरा तवज्जो करो, गवाह फारसी का लफ्ज है, हाजिर अरबी का लफ्ज है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। बोलो भाई, जब निकाह होता है, निकाह तो निकाह के वक्त कितने गवाह होते हैं? वैसे तो सारी मजलिस ही होती है, मगर शरई तौर पर जिनका नाम फार्म में लिखा जाता है वो कितने गवाह होते हैं? बोलो। और जिनका हो चुका है वो तो बोलो, जिनका अभी नहीं हुआ वो तो कहेंगे जी जब होगा देखेंगे बताएंगे। हैं? कितने गवाह होते हैं? 2। तो बोलो, वो 2 गवाह निकाह के वक्त मौजूद होते हैं या गैर मौजूद? और जो गैर मौजूद हो, गैर हाजिर नाजिर हो, वो गवाह हो सकते हैं? मसलन हजरत मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब के पास कोई साहब आ गए कि कारी साहब किबला निकाह पढ़ा दी, चलो गए, कारी साहब चले गए। कारी साहब कहेंगे भाई गवाह कहाँ है? तो कहेंगे गवाह तो पाकिस्तान बैठे हैं, तो हजरत साहब निकाह पढ़ाएंगे। अगर कोई कहे कि गवाह तो जी अबू धाबी बैठे हुए, आप दुबई में निकाह पढ़ा दीजिए, तो जो अबू धाबी बैठे हुए हैं वो गवाह बन सकते हैं? गवाह वो होता है कि जिस मामले का वो गवाह हो, उस मामले को हाजिर मौजूद होकर उसने देखा, वरना वो गवाह नहीं बन सकता।
ذرا غور کرو، عدالت میں قتل کا کیس تھا، ایک گواہ پیش ہوئی، اس نے عدالت میں بیان دیا جی فلاں نے فلاں کو چاقو مارا، اس شخص نے ملزم کھڑا تھا نا، کہنے لگا اس نے وہ فلاں کو چاقو مارا، بیان اس نے دے دیا تو لکھ لیا گیا۔ بعد میں وکیل نے جرا، جو ملزم کا وکیل تھا اس نے جرا کی، ارے انڈیا سے لائے، پاکستان سے لائے، میں بات کر رہا، جہاں سے بھی لائے مرحبا۔ سنو بھائی، وکیل نے جرا کی اور گواہ سے پوچھا کہ تو نے بیان دیا ہے کہ اس نے فلاں کو چاقو مارا، تو جب چاقو مارا تھا تو موجود تھا؟ کیا اگر وہ کہے موجود نہیں تھا تو بولو اس کی گواہی کا کوئی وزن رہ جائے گا؟ اور اگر جھوٹ بول دے، چنانچہ ایک نے بول دیا پاکستان میں کہ میں موجود ہوں، وکیل نے کہا اس نے چاقو یوں مارا کہ یوں مارا کہ یوں مارا کہ یوں مارا، اب وہ چکرا گیا، سوچ سوچ کے کہنے لگا جی یوں مارا۔ اچھا، چاقو جو تھا اس کی دھار آگے سے سیدھی تھی یا تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی؟ اس نے جو اس قسم کے سوال کیے تو کہے گا صاحب بات اصل میں یہ ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا، پولیس نے مجھے کہا تھا اس طرح کہہ دینا، میں کہہ رہا۔ اب بولو، اور جو سنی سنائی گواہی دے دے اس کی گواہی کا کوئی اعتبار، کوئی وزن رہ جاتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، شاہد کا معنی گواہ بھی درست ہے، مگر گواہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس معاملے کا گواہ ہو اس معاملے کو اس نے حاضر و موجود ہو کر دیکھا ہو، ورنہ گواہ نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن کی لغت اٹھائیے، ایک ہے عربی زبان کی لغت، ایک ہے حدیث کی لغت، ایک ہے قرآن کی لغت جو ساری دنیا کے علماء کے نزدیک مسلم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مفردات امام راغب۔ قرآن کی لغت، اس میں دیکھو کہ شاہد کا معنی کیا ہے، تو میں نہیں کہتا، جنہوں نے قرآن کی لغت لکھی، جن کو ساری دنیا کے علماء مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شاہد اس میں فاعل ہے اور اس کا مصدر اور مادہ ہے شہادت اور شہود۔ تو شہادت اور شہود کے معنی کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں الشہادت والشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ فرماتے ہیں شہادت اور شہود مصدر ہے، اور شہادت اور شہود کے معنی کیا ہے؟ الحضور، حاضر ہونا، مع المشاہدۃ، ساتھ مشاہدے کے، ناظر ہونے کے، کہ حاضر ہو کر دیکھتا بھی ہو، اما بالبصر او بالبصیرۃ، چاہے یہ دیکھنا سر کی آنکھوں سے ہو یا دل کی آنکھوں سے ہو۔ تو شاہد کے معنی کیا ہوں گے؟ حاضر و ناظر۔ یہ قرآن کی لغت بریلویوں نے نہیں بنائی، امام راغبی اصفہانی کی کتاب مفردات امام راغب جو قرآن کی لغت ہے وہ لے آؤ، اور میں قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ شہود کے معنی حاضر کے۔ سرے تک ایک آیت پیش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے پاس شہود ہوتے ہیں۔ شہود مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول، یہاں اس میں فاعل کے معنی میں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے تم جو بھی عمل کرتے ہو، چاہے ظاہر ہو کر چاہے پوشیدہ ہو کر، ہم تمہارے پاس حاضر ہو، موجود ہو۔ تو شہود کے معنی حاضر کے، اور اس سے بنا شاہد، اس میں فاعل، حاضر ہونے والا۔ ایک اور بات سنو، قرآن کی بہت سی آیتیں پیش کی جا سکتی، ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فلیسم من شاہدہ، جو تم میں سے حاضر و موجود، فمن شاہدہ منکم، جو تم میں سے حاضر و موجود ہو۔ کب؟ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ فرماتا ہے فلیسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ضرور۔ اگر شاہد کا معنی گواہ بناؤ تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ جس نے کبھی عدالت میں گواہی دی ہو وہ روزہ رکھے، دوسرا کبھی نہیں۔ تو یہاں شاہد کے معنی حاضر ہونے کے، کیونکہ اس کا مصدر ہے شہادت اور شہود، اور شہادت اور شہود کے معنی ہی الحضور کے ہیں۔ میں بڑی موٹی بات کرتا ہوں، آپ نبی کریم کو حضور کہتے ہیں یا نہیں؟ ارے حضور کہہ کے پھر کہتے ہو حاضر نہیں۔ حضور کے معنی ہی حاضر کے، حضور کہہ کے پھر حضور نہیں مانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت سے ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہاں میں یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا ہے، میرے کانوں میں چند آوازیں پڑی تو میں نے ان باتوں کو سن کر ان کا ازالہ کرنا تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ پہلے یہ سنو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، جب تک دوسرے کا عقیدہ معلوم نہ ہو خام اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دوسرے کا نظریہ معلوم پھر اعتراض کرو تو مزہ۔ ویسے ہی اعتراض کرتا رہے آدمی تو یہ کوئی قابلیت کی دلیل نہیں۔ سنو، غور سے سنو، یہ مسئلہ انشاءاللہ آج سن لو گے تو زندگی بھر کام آئے۔ ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، سرکار کی دو شانیں ہیں۔ ایک شان ہے نوری اور ایک شان ہے بشری، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک شان ہے جسمانی، دوسری شان ہے روحانی اور نورانی، دو شانیں۔ ان دونوں شانوں کی پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو۔ الحمدللہ ہر بات پر قرآن پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس آیت نے کیا بتایا؟ حضور کسی مرد کے باپ نہیں۔ بولو اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں؟ حضور کسی مرد کے باپ۔ اب دوسری سنو، اللہ فرماتا ہے وازواجہم امہاتہم، اور ایک کی رد میں آتا ہے وہو لہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور نبی ساری امت کا، سارے مومنوں کا باپ۔ پہلے فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں، دوسری آیت میں فرمایا سارے ہی مومنوں کے باپ ہیں۔ تو ہیں بھی اور نہیں بھی، یہ دونوں باتیں کیسے درست ہیں؟ دونوں ہی درست۔ جہاں فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں، وہاں مراد ہے کہ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں، اور جہاں فرمایا کہ سارے مومنوں کے باپ ہیں، وہاں مراد ہے کہ نورانی اور روحانی طور پر سارے مومنوں کے باپ۔ تو دو شانیں ثابت ہوئی یا نہیں؟ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں، اور نورانی اور روحانی طور پر ساری امت کے باپ۔ ایک شان ہو گئی جسمانی اور ایک شان ہو گئی نورانی۔ اور سنو، اب حدیث سنو، جسمانی طور پر حضرت آدم کی نسل ہے، جسمانی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی اولاد نسل ہے، اور نورانی اور روحانی طور پر آدم کی اصل ہے۔ آدم نہیں تھے اور حضور تھے۔ لاؤ ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف لاؤ، اس میں دیکھو حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی ان کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی،
میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم، میں آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔ تو دیکھو نورانی طور پر آدم کی اصل ہے اور جسمانی طور پر آدم کی نسل ہے۔ ان کا نسل ہونا بھی حق، اصل ہونا بھی حق۔ نسل ہے جسمانی طور پر، اصل ہے نورانی اور روحانی طور پر، تو حدیث سے بھی دو شانے ثابت ہوئی۔ بعض لوگ ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے، ان کو نسل ہونا نظر آتا ہے، اصل ہونا نظر نہیں آتا۔ میاں دونوں طرف دیکھو۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں یہ مشہور ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمیا ہی نہیں ہے، مشہور یا نہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ گویا پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ معاذ اللہ، بات تو بڑی عجیب سی ہے۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ چلا گیا حج کرنے، خانے کعبے کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ گھر تو تیرا بھی بڑا سونا ہے پر لاہور لاہور ہی ہے۔ تو سنو اور سے سنو، ایک آدمی تھا وہ لاہور دیکھنے چلا گیا، اس نے سنا نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمع ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا چلو بھائی لاہور دیکھائیں تاکہ پیدا شدہ لوگوں میں شمار تو ہو جائے۔ اتفاق سے اس کی ایک آنکھ خراب تھی، کانا تھا کانا، لاہور دیکھنے چلا گیا۔ جن کے یہاں جا کے ٹھہرا ان کو کہنے لگا بتاؤ بھائی لاہور میں کون سی چیزیں ہیں دیکھنے کی؟ انہوں نے کہا بادشاہی مسجد دیکھو، ولی خان کی مسجد دیکھو، داتا صاحب کا دربار دیکھو، جہانگیر کا مقبرہ دیکھو، اور انارکلی بازار دیکھو، شالامار باغ دیکھو، لاہور میں بڑی چیزیں ہیں دیکھنے کی۔ تو ایک آنکھ والا کہنے لگا چلو آج تو انارکلی بازار دیکھتے ہیں، باقی چیزیں کل دیکھیں۔ شام کا وقت بڑی رونق، گہما گہمی، جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، بڑی رونق، بازار بھرا ہوا ہے، اور وہ ایک آنکھ والا بھی چلا گیا۔ جس وقت آیا نا واپس تو جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے پوچھا سنا انارکلی بازار کیسا تھا؟ کہنے لگا بازار تو بڑا سجا ہوا تھا مگر ایک طرف سے بند تھا۔ انہوں نے کہا بازار تو دونوں طرف سے کھلا ہوا تھا، تیرا اپنا بازار ایک طرف سے بند ہے۔ دنیا بازار بند نہ کرو، اگر رب نے دو آنکھیں دی ہیں دونوں آنکھوں سے دیکھو، دونوں طرف سے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف دیکھو اور ان سیدھے سادے بولے بالے عوام کو دھوکہ دو اور جا کر شکایتیں کرو۔ یہ مجاہدوں کا بہادروں کا کام نہیں ہے کہ جا کر افسروں کے آگے رونا ہے جی بھی تقریر بند کرو، جی تقریر جو جی تم نے تبلیغی جماعت بنائی ہے تو میں کوئی گانا گا رہا ہوں؟ میں بھی تو تبلیغ ہی کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا مقصد تبلیغ ہے تو پھر مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں بھی تو تبلیغ ہی کرتا ہوں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک اور اللہ نے مبلغ بھیج دیا جو تبلیغ کرے گا، لیکن جب تم شکایتیں کرتے ہو اور کوششیں کرتے ہو تو معلوم ہوا تمہارا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں بلکہ لوگوں کو مسلک اہل سنت سے ہٹانا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں غور سے سنو، توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف، یہ کہتے ہیں جنگ احد میں ایک کافر نے پتھر مارا، حضور کے ہونٹ پر لگا، ہونٹ زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گیا، خون مبارک نکلا۔ یہ کہتے ہیں اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ نور کا تو خون نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے خون کا نکلنا تو دیکھ لیا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ فرشتوں نے 4 مرتبہ حضور کا سینہ چیرا، سینہ چیر کے دل باہر نکالا، دل کو بھی چیر دیا اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ انہوں نے نکلنا دیکھ لیا، نہ نکلنا نہیں دیکھا، اور رب دونوں شانے دکھاتا ہے کہ اگر جنگ احد میں ان کے خون مبارک کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو شک صدر کے وقت نہ نکلنا یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔
انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ بیمار ہوتے تھے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جس خاک پر قدم رکھ دیا اس خاک کو تمام بیماریوں کے واسطے شفا بنا۔ یہ تو دیکھتے ہیں کہ کھاتے پیتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ نہیں بھی کھاتے پیتے تھے۔ بخاری شریف اٹھاؤ، بعد صوم الوصال نکالو۔ حضور وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزے جانتے ہو؟ ایک ہے فرضی روزے جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں، ایک ہے نفلی روزے جو رمضان کے علاوہ آپ کبھی کبھار رکھیں، جیسے عاشورے کا روزہ، اور یہاں رہ کر یوم عرفہ کا روزہ، اور ہر چاند کی 13، 14، 15 کا یا پیر کا روزہ، یہ نفلی روزے۔ حضور وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزہ کیا ہے کہ آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، نہ سحری نہ افطاری، دوسرے دن پھر رکھ لیں، پھر نہ افطاری نہ سحری، تیسرے دن پھر رکھ لیں، یعنی بغیر کھائے پیے روزے پر روزہ رکھنا، یہ ہے وصلی روزہ۔ حضور وصلی روزے رکھتے تھے، بعض مرتبہ 21 دن کے، بعض مرتبہ 40 دن کے۔ تو صحابہ نے کہا نبی کریم وصلی روزے رکھتے ہیں، ہمیں بھی رکھنے چاہیے، ہم پر حضور کی اتباع لازم ہے، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 3-4 دن جب گزرے، کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے چلا نہ جائے، کسی سے بیٹھا نہ جائے، رنگ پیلے ہو گئے، زبانیں خشک ہو گئی، ہونٹ سوکھ کر کانٹا بن گئے، پیٹ اندر گھس گئے۔ جب سرکار نے ان کی حالت دیکھی، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم وصلی روزے رکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی رکھتے ہیں، آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ فرمایا لا تو واصلو، تم وصلی روزے نہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں، ہمیں منع فرماتی ہے؟ فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ تم میری برابری کرتے ہو، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ تو صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، چاہیے طرف ہو جائے کوئی، جتنے لے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا۔ معلوم ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم میں سرکار کی مثل کوئی نہیں، سرکار بے مثل ہے۔ صحابہ کی اتباع میں خدا کی قسم ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سرکار بے مثل ہے، ہم میں کوئی سرکار کی مثل نہیں۔ تو بات دور چلی جائے گی، جہاں سے بڑی شاخیں نکلتی ہیں، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کھانا پینا تو دیکھ لیا، نہ کھانا نہیں بھی تو کھاتے تھے۔ ادھر بھی تو دیکھو، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے، اور یہ نہیں دیکھا کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے۔ بکریوں کے پیچھے پھرنا نظر آتا ہے، نبیوں کے آگے کھڑا ہونا نظر نہیں آتا۔ ارے انہوں نے یہ دیکھ لیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سرکار سوتے تھے، اور یہ نہیں دیکھا کہ سونے کی حالت میں سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بولو ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اور سرکار سوتے تھے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ سونے کی حالت میں غافل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے سونا دیکھ لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ سونے کی حالت میں سرکار غافل نہیں ہوتے۔ خیر دور چلی جائے گی بات، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور سے سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، حضور شاہد، اور شاہد کے معنی ہیں حاضر و ناظر۔ تو ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، میں اپنا عقیدہ تمہیں بتا رہا تھا، پہلے ہمارے عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر اعتراض کرو، ہر اعتراض کا جواب دو۔ میں نے کیا بیان کیا ابھی تک؟ سرکار کی 2 شانیں، سرکار کی ایک بشری، ایک نور، ایک جسمانی اور ایک روحانی اور نورانی۔ جب آپ نے یہ سن لیا تو اب پہلے ہمارا عقیدہ سن۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بشری وجود کے ساتھ، اپنی جسمانیت کے ساتھ مدینے میں ہے، روضہ انور میں، اور اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ ہے۔ جیسے کہ سورج
اپنے وجود کے ساتھ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. لیکن اپنی نورانیت، اپنی روشنی جس کو ہم دھوپ کہتی ہیں، اس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. کہیں بل واسطہ، کہیں بلا واسطہ. اس وقت بھی سورج موجود ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے تاروں کے ذریعے. جب ظاہر تھا تو بلا واسطہ روشنی آ رہی تھی، جب پردے میں چلا گیا تو تاروں کے واسطے سے روشنی آ رہی ہے. تو سرکار اپنے جسم کے ساتھ کہاں ہے؟ مدینے. اور اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے. نہیں انشاءاللہ بات پکی کروں گا. مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی علماء دیوبند میں مسلم معتبر مستند عالم، انہوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس کو دیکھو. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کے تحت لکھی. کیا لکھتے؟ ادھر دھیان کرو میری طرف. لکھتے ہیں محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت، اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. کیا فرمایا انہوں نے کہ مومنوں کا ایمان کیا ہے؟ نبی کریم کی روشنی کا نام، نبی کریم کی نورانی شعاؤں کا نام. تو نبی کریم تو ہے مدینے میں، مگر آپ کی نورانی شعائیں ہیں ہر مومن کے سینے، کیونکہ ایمان نام ہی نبی کریم کی نورانی شعاؤں کا ہے. تو یہ کس نے لکھا ہے؟ علماء دیوبند میں جو سب سے بڑے مولوی ہیں شبیر احمد صاحب عثمانی. ان کی تفسیر لے آؤ، دیکھو. اگر حوالہ غلط ہو تو چاہو سزا. تو وہ آگے ایک بات لکھ کے کمال کر دی. اگر نانا اللہ ان سے لکھواتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آتی، مگر حق بات ہر ایک کے منہ سے اللہ نکلوا ہی دے. وہ یہ بات لکھ کے کہتی ہیں جب نبی کریم کا نور ایمان ہے، مومنوں کے سینوں میں جو ایمان ہے وہ نبی کریم کی نورانی شعاؤں کا نام ہے. تو وہ آگے لکھتے ہیں اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کا وجود مسعود خود ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے. کون سا وجود مسعود؟ نورانی. جسم کے ساتھ کہاں ہے؟ مدینے میں. اور اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں. تو یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کریم اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. جس طرح قاری مولانا غلام رسول صاحب جہاں بیٹھے ہوئے، جس طرح نبی کریم ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے، نہیں. ہمارا عقیدہ حضور اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں، اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے. جب آپ نے بھی ہمارا عقیدہ سن لیا، اب میں عرض کرتا ہوں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نقل کرتے ہیں، نقل. ہمارے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں. نعت خواں پڑھتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود. ایک نعت خواں تو یہ کہتے ہیں. دوسرا نعت خواں سلام پڑھنے کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے چاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا. تو اس طرح نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ پہلا کیا کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود. پہلا کہتا ہے موجود ہے. دوسرا کہتا ہے جہاں کنی کے وقت آنا. اگر موجود ہے تو پھر آنے کا کیا سوال؟ اور اگر آنے کا سوال ہے تو معلوم ہوا موجود نہیں. جو موجود ہوتا ہے اس کو تو آنے کی ضرورت نہیں. آتا وہی ہے جو موجود نہ ہو. تو جب تم کہتے ہو آنا تو معلوم ہوا موجود نہیں. دوسرے کو سچا مانے تو پہلا جھوٹا، پہلے کو سچا مانے تو دوسرا جھوٹا. سیدھے سادے لوگ چکر میں آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دونوں سچے. جو کہتا ہے سرکار موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ موجود ہے. اور جو کہتا ہے سرکار میرے مرنے کے وقت تشریف لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ نورانی اور روحانی
پر تو آپ پہلے ہی موجود ہیں، میرے مرنے کے وقت جسمانی طور پر بھی تشریف لانا اور اپنا دیدار مجھے کرانا، دونوں ٹھیک کہتے ہیں، مگر جو اعتراض کرتا ہے اس کا اعتراض غلط۔ اور سنو، ادھر دھیان کرو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہے، حاضر ناظر ہے، پھر تم امام کیوں بنتے ہو؟ مولانا قاری غلام رسول صاحب کو چاہیے کہ نبی کریم کو امام بنائے، تو نبی کریم کے حاضر ہوتے ہوئے تم امام بنتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ یہ ہمیں کہتے ہیں۔ نبی کریم جب معراج کی رات مسجد اقصی میں گئے تھے تو وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی موجود تھے، تو حضور کی موجودگی میں کسی نبی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آگے کھڑا ہو جائے، اور تم کیسے ہو کہ حضور کی موجودگی میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملا یا تو یہ عقیدہ چھوڑ کے حضور موجود ہیں یا پھر مصلی چھوڑ۔ ملا یہ عقیدہ چھوڑ کے حضور موجود ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں چھوڑتا تو پھر مصلی چھوڑ۔ سیدھے سادے لوگ اس قسم کی باتوں میں آ جائیں، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ نہ عقیدہ چھوڑیں گے نہ مصلی چھوڑیں گے۔ بتاؤ، معراج کی رات حضور مسجد اقصی میں جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر؟ جسمانی طور پر، اور خدا کی قسم یہاں بھی جسمانی طور پر آ جائے تو کس کی مجال ہے آگے کھڑا ہو جائے؟ مگر ہم تو جسمانی طور پر موجود مانتے ہی نہیں، پھر تمہارا اعتراض ہی غلط ہوا، کیونکہ جسمانی طور پر موجود ہو تو کوئی آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم جسمانی طور پر موجود نہیں مانتے، روحانی طور پر موجود مانتے ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اگر جسمانی طور پر بھی کہیں تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ تو جب ہم جسمانی طور پر موجود مانتے ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ حضور کو امام بناؤ تو یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ اس کا میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں، الزامی۔ بھائی آپ اس کو یاد رکھیں، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ تم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر کہیں نہیں تو پھر تو میدان صاف ہو گیا، یہ اللہ کے بھی منکر ہو گئے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تو ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے سامنے ننگے کیوں ہوتے ہو، کپڑے کیوں اتار دیتے ہو؟ ماں باپ کے سامنے ننگے نہیں ہوتے ہو، اللہ کے سامنے ننگے ہو جاتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا احترام ماں باپ جتنا بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے ننگے نہیں ہوتے ہو، اللہ کے سامنے ننگے ہو جاتے ہو۔ جب اللہ حاضر و ناظر ہے تو اس کے سامنے ننگے کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ننگے ہوتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان سے پوچھنا ذرا اس کا جواب کیا ہے۔ جو یہ جواب دیں گے وہی جواب ہمارا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان لوگوں نے ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس قسم کی باتیں بنائی۔ ان کو انسانی جواب دیا کرو۔ مجھے یہ کہنے لگے، کراچی میں ایک مولوی آیا، اس نے کہا کہ یہ سنی بریلوی کہتے ہیں کہ حضور نور بھی ہے اور موجود بھی ہے، نور بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو جہاں نور موجود ہو وہاں تو اندھیرا نہیں رہتا، تو یا تو کہو موجود ہے اور نور نہیں، یا کہو نور ہے موجود نہیں۔ نور بھی ہو اور موجود بھی ہو تو پھر تو کہیں اندھیرا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ تو حضور نور بھی ہے موجود بھی ہے تو پھر اندھیرا کیوں رہتا؟ صحیح بات ہے، سیدھا آدمی جس کو علم نہیں وہ سن کر ایک مرتبہ تو ہل جاتا ہے۔ بولو شک شبے میں پڑ جائے گا یا نہیں پڑ جائے گا؟ تو آؤ میں اس کا جواب عرض کروں۔ بولو اللہ نور ہے یا نہیں؟ نبی کریم کو تو نور نہیں مانتے ہو، اللہ کو تو نور مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ کا نور ہر جگہ موجود ہے، اللہ نور بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو پھر جن جگہوں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ فما جوابکم فہوا جواب، جو تمہارا جواب ہو یہ ہمارا۔ یا تو کہو اللہ نور نہیں تو بھی بے ایمان،
یا کہو اللہ موجود نہیں تو بھی بے ایمان. وہ نور بھی ہے موجود بھی ہے تو پھر جن جگہوں پر اندھیرا رہتا ہے وہاں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اور سنو بولو فرشتے نور ہیں یا نہیں؟ فرشتے تو نور ہے نا. کسی کو اختلاف ہے فرشتوں کے نور ہونے میں؟ نہیں. فرشتے نور بھی ہیں اور ہمارے کندھے پر موجود بھی ہیں. تو پھر جب ہم اندھیرے میں کوٹڑی میں جاتے ہیں تو وہاں روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ یا تو کہو فرشتے نور نہیں یا کہو موجود نہیں. دونوں صورتوں میں ایمان جائے گا. کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے ہمارے کندھوں پر موجود ہیں. ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. تو فرشتے نور بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. تو پھر جب تم بتی بجھا دیتے ہو تو روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا فرشتے کہیں چلے جاتے ہیں؟ بولو موجود بھی ہیں اور نور بھی. اور سنو قرآن نور ہے یا نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف نور اتارا. تمہارے گھروں میں قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن موجود بھی ہے اور نور بھی ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اب یا تو کہو قرآن نور نہیں یا کہو موجود نہیں. دونوں باتیں غلط. موجود بھی ہے نور بھی ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ تو جو جواب تمہارا وہی جواب ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں. یاد رکھو نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے. میاں نبی پاک کے نور کو دیکھنا ہر ایک کا کام نہیں. پہلے وہ آنکھ پیدا کر جو مصطفیٰ کے نور کو دیکھتی ہے. وہ آنکھ پیدا کر جو اللہ کے نور کو دیکھتی ہے. پھر تجھے نور نظر آئے. دیکھو مولانا روم نے بڑی پیاری بات ہے. یہ بزرگان دین باتوں کو سمجھاتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں لیلا جا رہی تھی. لیلا مجنو کی لیلا. تو درباریوں نے کہا جناب لیلا جا رہی. بادشاہ نے کہا کون سی لیلا؟ درباریوں نے کہا وہ ایک ہی تو ہے جناب جس کے پیچھے وہ قید دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا. تو بادشاہ نے ذرا دلچسپی لیتے ہوئے کہا ذرا بھائی بلاؤ تو صحیح دیکھے تو صحیح کون سی وہ حور پری ہے جس کے پیچھے لگے وہ بیچارہ پاگل ہو گیا. تو بہت خوبصورت عورت ہے ذرا دیکھے تو صحیح بلاؤ. تو بادشاہی حکم تھا وہ آ گئی. بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ تو کوئی خاص خوبصورت نہیں. تو پھر وہ اس کے پیچھے کیوں دیوانہ ہو؟ مولانا روم مصنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی کس تو مجنوں شد پریشان و غبی. بادشاہ نے کہا کیا تو ہی وہ لیلا ہے جس کے پیچھے وہ قید دیوانہ ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہاں میں. بادشاہ کہنے لگا کہ تو کوئی خاص خوبصورت نہیں. کوئی خاص خوبی تیرے اندر اد دیگر خوبات تو افزون نیستی گفت خامش جو تو مجنو نیستی. بادشاہ نے کہا تو کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے. تو لیلا نے کہا بادشاہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے مجنو بن. مجھے دیکھنا ہے تو پہلے مجنو بن. جب تو مجنو نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ پہلے مجنو جیسی آنکھ پیدا کر پھر مجھے دیکھ. دیدہ مجنو اگر ڈھونڈے ترا. اگر تیری آنکھ بھی مجنو جیسی ہوتی تو پھر تجھے میرا حسن نظر آتا. مولانا یہ بات لکھ کر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتانا ہے. مولانا دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے. اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مولا علی کی آنکھ چاہیے. اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا کہے گا میرے ہی جیسے ہیں. اور صدیق کی آنکھ سے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ سنو مولانا فرماتے ہیں دید صدیق گجب گفتے آفتاب نید شرقی نید غربی خوش شباب. صدیق نے دیکھا تو کہا اے حسن و جمال کے آفتاب تیرے جیسا
نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں ہے۔ میں جہاں ایک بات کرتا ہوں بڑی پیاری، دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ابو جہل آیا، اس نے سرکار کو دیکھا تو کہنے لگا کتنا بد شکل ہے، ماں گندا نقلے کفر نبا، کہنے کا کیسی مکروہ، کتنا بد شکل۔ ابو جہل نے نبی کریم کو دیکھ کر کیا کہا کہ بہت بد شکل ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، مگر حضور نے فرمایا نہیں رہنے دو، اس نے ٹھیک کہا، اس نے ٹھیک کہا، اچھی بات۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق ملے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق تو نے بھی ٹھیک کہا۔ حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں کی بات میں بڑا تضاد، زمین آسمان کا فرق، ایک کہتا ہے آپ جیسا بد شکل کوئی نہیں، دوسرا کہتا ہے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ حضور نے دونوں کو سچا فرما دیا، دونوں کیسے سچے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ بس یہ بات یاد رکھو اور پھر ایک بڑا پیارا لطیفہ سنو۔ حضور نے فرمایا گفت مانے آئینہ مسئول تخت ترک و ہندو ترمنا بینت کے حد۔ فرمایا میرے صحابیوں مجھے مثل آئینے کے سمجھو، مجھے مثل آئینے کے سمجھو۔ ابو جہل سامنے آیا، اس کو اپنی شکل نظر آئی، اس نے کہا تیرے جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر سامنے آیا، اس کو اپنی صورت نظر آئی، اس نے کہا تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اپنی تعریف کی ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو تو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شیشے میں اپنا منہ نظر آتا ہے۔ اب ایک لطیفہ سن لو، جب بالکل نیا نیا شیشہ چلا تھا نا، بالکل نیا نیا، جیسے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی، پہلے ان کا وجود نہیں ہوتا، اب ہو رہا ہے، اور آپ کو تو بہت زیادہ پتہ ہے۔ مجھے کل ایک دوست کہنے لگے مولوی صاحب ایک مشین چلی ہے جو خود بخود مٹھیاں بھرتی ہے۔ میں کہا یار مینو ضرور لے کے دیں گے، کیونکہ روز 2.5-3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو میں کہا کیسے مٹھیاں بھرتی ہے؟ کہنے لگا بس وہ کلپ لگا دیتی ہیں پیر کو تو خود بخود ہی راؤنڈ کرتی ہے۔ تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجاد ہو رہا۔ تو جب شیشہ بالکل نیا نیا ایجاد ہوا تھا، اس سے پہلے شیشے کا وجود نہیں تھا، تو ایک آدمی تھا جس کی عمر 17-18 برس کی تھی، اور اس کے باپ کی عمر 40 برس کی تھی، تو اس کا باپ مر گیا۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے 22-23 سال ہو گئے تھے، اب اس کی عمر 40 سال سے قریب ہو گئی، اور عموماً بیٹے کی شکل باپ پر ہوتی ہے۔ تو نیا نیا شیشہ چلا، یہ شہر جو گیا تو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا شیشہ، ادھر دیکھتے ہوئے جب گزرا تو اپنی شکل جو نظر آئی تو اس کی شکل باپ جیسی ہو گئی تھی۔ کہنے لگا لے 22 سال ہو گئے روتے ہوئے، بابا تو اسے بیٹھا ہے، ابا جان تو یہاں چھپے بیٹھے۔ تو دیکھ کر بڑا کچھ ہوا تو کہنے لگا انہیں بھی کو انجن کی تھا، شیشے میں بھی ایسا ہی ہوا، کہے گا بابا تو بالکل زندہ، میں نے سلام کیا تو بابا بھی آگے سے سلام کر رہا ہے، کہنا بابا خریت ہے، اور بھی ایک کو کہنا بابا خریت ہے۔ کیا ہاتھ ہو گئی ہے، رو رو کے مر گئے، کیا پتا تھا بابا یہاں بیٹھا ہوا۔ دکاندار سمجھ گئے، اس نے کہا میاں تم اپنے بابے کو گھر لے جا سکتے، 20 روپے دے دو، لے جاؤ۔ کہنے لگا 20 کیا 500 دے دو، مجھے تو 20 برس کے بعد 22 برس کے بعد بچھڑا ہوا باپ ملا، لے لیا، گھر لے گیا، الماری میں رکھ دیا۔ روز صبح اٹھے سب سے پہلے الماری کا دروازہ کھول کے باپ کو سلام کرے،
خیر خیریت پوچھیں پھر جائیں، اور چابی کسی کو نہ دے کہ 22 برس کے بعد بابا ملا ہے تو کہیں کوئی نکال کے نہ لے جائے۔ اس کی بیوی کو شک پڑ گیا کہ یہ روز الماری کھولتا ہے اور چابی اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے سوئے ہوئے چابی نکالی، وہ سویا ہوا تھا، اس نے چپکے سے چابی نکالی۔ اس نے جو الماری کا دروازہ کھول کے دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے بھی پہلے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا، کہیں گے او اس نے تو دوسری عورت کر لی۔ کم وقت نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا، اس کو روز سلام کرتا ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ اس کی نگاہ کیوں بدلی ہوئی ہے، پہلے جیسی بات نہیں ہے۔ اور موڈ خراب، سوجا ہوا منہ لے کے بیٹھی ہے۔ وہ آیا، اس کا منہ سوجا ہوا، کہیں گے کیا بات ہے؟ کہیں گے کوئی بات نہیں، لگ گیا مجھے سارا پتا کہ کیا پتا لگ گیا تجھے کہ وہ جو لا کر بٹھائی ہے اب وہی تجھے کھلائے پلائے گی، اس کے ہاتھ کی پکیاں کھائے گا، میرے ہاتھ کی پکی نہیں کھا سکتا۔ کم وقت تو نے اس عمر میں دوسری شادی کر دی اور اس کو لا کر الماری میں بٹھا رکھا ہے، روز سلام کرتا ہے اور رونے لگ گئی۔ دونوں میں جب بات بڑی، شور مچا تو پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، 85 سال کی عمر، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے کبڑی ہو کے چلی آئی۔ کہنے لگی وے لکھو تینوں کی ہو گیا؟ تم تو کبھی بولے چالے نہیں تھے، بڑی اچھی زندگی بسر ہوتی تھی، آج تم نے سارا محلہ گھر پر اٹھایا ہوا ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو لکھو کی بیوی روتے ہوئے آگے بڑی ماسی، غضب خدا کا، اس نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہیں گی ہے کیا؟ تو کہیں گی کدھر ہے آ ماسی تجھے دکھاؤں۔ وہ 85 سال کی ماسی کو لے گئی شیشے کے آگے، شیشہ اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ سامنے ہوئی تو اس کو اپنی شکل نظر آئی، تو وہ کہنے لگی وہ لٹھو تیرا بیڑا گرک ہو جائے، اگر کرنی تھی تو کوئی جوان تو کرتا۔ کم وقت اس کے منہ میں تو دانت بھی نہیں، پیٹ میں آنکھ نہیں، چڑیاں پڑی ہوئی ہیں، چڑیل ہے، ایک چڑیل لے آیا، شکل تو دیکھو کیسی منحوس ہے۔ کم وقت اگر بدنامی لینی تھی تو کوئی جوان تو کرتا۔ اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ وہ کہنے کی باپ کی طرح یہ تو نظر آ رہے ہیں۔ اور جو شور مچا تو کوئی سمجھدار آدمی آیا، اس نے سب کو دکھا کے کہا کہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ عورت ہے، نہ جوان، نہ بوڑھی، یہ شیشہ ہے، جو چیز اس کے سامنے کرو گے وہ نظر آئے گی۔ تو میاں شیشے کے سامنے جو آئے گا اس کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو جہل نے میرے سامنے آ کر یہ کہا تیرے جیسا بد شکل کوئی نہیں، تو اس نے تعریف میری نہیں کی، اپنی کی ہے، کیونکہ میں تو آئینہ ہوں۔ معلوم ہوا یہ جو کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے، ان کو بھی اپنی شکل نظر آتی ہے، انہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ اگر سرکار کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ پیدا کرو، مولا علی کی آنکھ پیدا کرو، پھر سرکار کا نور نظر آئے گا۔ سرکار کا نور ہر ایک کو نظر نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں ایک بات کرتا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر ان کو نظر نہیں آتا تو ہمیں بھی نظر نہیں آتا، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہو؟ اگر وہ اندھے تو ہم بھی اندھے ہیں، اگر ان کو نظر نہیں آتا تو ہمیں بھی نظر نہیں۔ کی آنکھ پیدا کرو پھر سرکار کا نور نظر آئے گا۔ سرکار کا نور ہر ایک کو نظر نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں ایک بات کرتا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر ان کو نظر نہیں آتا تو ہمیں بھی نظر نہیں آتا، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہو؟ اگر وہ اندھے تو ہم بھی اندھے ہیں، اگر ان کو نظر نہیں آتا تو ہمیں بھی نظر نہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تو اس کا جواب سنو، یاد رکھو بے شک ظاہر طور پر ہمیں بھی نظر نہیں آتا، مگر ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں، اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ والے کی مان لیتا ہے، اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ والے کی نہیں مانتا۔ مثلاً ایک اندھا آ رہا ہے تو آگے آنکھ والا ملا، اس نے کہا اب جی آگے نہ آنا، آگے کنواں ہے،
آگے کھڈا ہے، وہ کہتا میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ مجھے نہیں نظر آتا. تو آنکھ والا کہے گا تجھے تو نظر آنا ہی نہیں. اب تو آنکھ والے کی بھی نہیں مانتا تو تیری مرضی. تو جو اندھا آنکھ والے کی نہ مانے اپنی مرضی کرتا پھرے وہ کسی نہ کسی کھڈے کنویں میں گر کے مرے گا یا نہیں مرے گا. اور ایک اندھا وہ ہے جو آ رہا ہے تو اس کو آنکھ والا مل گیا. آنکھ والے نے کہا جی آگے نہ آگے کنواں کھڈا ہے. کہے گا بابا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے جزائے خیر. وہ آنکھ والے کی مان کر دائیں بائیں ہو جائے وہ بچے گا یا نہیں؟ ارے یاد رکھو اندھے چلو ہم اندھے مگر غوث پاک تو آنکھ والے ہیں، خواجہ غریب نواز تو آنکھ والے ہیں، حضرت داتا گنج بخش آنکھ والے ہیں، حضرت مجدد الفسانی آنکھ والے ہیں. انہوں نے کہا سرکار کا نور ہر جگہ جلوہ گر ہے. تو ہم نے کہا اے آنکھ والو تم کہہ رہے ہو تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم وہ اندھے نہیں جو آنکھ والوں کی نہ مانے، ہم وہ ہیں جو آنکھ والوں کی مانے. چنانچہ داتا صاحب کو شاید کوئی نہ مانے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ سب مانتے، ہمارے مخالف بہت زیادہ مانتے. ان کی کتاب فیوض الحرمین اٹھا کر دیکھو، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم کی روح پاک ساری کائنات میں اس طرح موجود ہے جس طرح ہوا موجود ہے. ہوا موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح سرکار دو عالم کی روح پاک ہر جگہ جلوہ گر ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوض الحرمین. میں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کروں. امام قاضی عیاض شفا شریف میں حدیث لکھتے فرماتے ہیں جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. اور وہ فرماتے ہیں اگر کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ فرماتے ہیں إِن لَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ، اگر کسی گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اس گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم کو سلام کرو. جس گھر میں کوئی نہ ہو اس گھر میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفا شریف کی شرح لکھی امام ملا علی قاری نے جو حنفی، وہ فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہ ہو وہاں نبی کریم کو سلام کرنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت المسلمین. نبی پاک کی روح مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہو تو نورانی اور روحانی طور پر جلوہ گر. اب سارے اعتراضات کے جوابات ہو گئے. بات کہتے ہیں بھئی نبی کریم تو جہاں ہوتے تھے وہاں خوشبو آتی تھی، تو اگر یہاں موجود ہے تو خوشبو کیوں نہیں آتی؟ تو بولو خوشبو جسم انور کی آتی تھی یا روح کی؟ جسم انور کی. اور ہم جسمانی طور پر موجود مانتے ہی نہیں، لہذا یہ سوال ہی غلط ہوا، اعتراض ہی غلط ہوا. ارے سرکار کے جسم پاک سے خوشبو آتی تھی، اللہ نے آپ کے جسم کو خوشبودار بنایا تھا. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں، سنو کتنی لکڑیاں، سینکڑوں قسم کی لکڑیاں، مگر ایک سندل کی لکڑی ہے جس کو اللہ نے پیدائشی خوشبودار بنایا. بولو سندل کی لکڑی کو اللہ نے پیدائشی خوشبودار بنایا یا نہیں بنایا ہے؟ اسی طرح دیکھو موتیا ہے، چمبیلی ہے، یہ کدھر سے نکلتا ہے؟ زمین سے پودا نکلا. پودا ہے، لکڑی ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، اور جب پھول لگتے ہیں موتیا لگتا ہے، چمبیلی لگتی ہے، اور رات کی رانی تو پھر کتنی خوشبو آتی، سارا علاقہ مہک جاتا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہر پھول سے خوشبو نہیں آتی، جس کو اللہ نے چاہا خوشبودار بنا. تو اگر اللہ لکڑی کو خوشبودار بنا دے تو مان لے، پھول کو خوشبودار بنا دے تو مان لے، اور اگر اس نے اپنے حبیب کو خوشبودار پیدا کر دیا تو کیوں نہیں مانتا، کیوں انکار کرتا ہے؟ قسم خدا کی سرکار دو عالم کا جسم انور اتنا خوشبودار تھا کہ جس صحابی سے حضور مصافحہ کرتے تھے
وہ کئی ہفتوں تک اپنے ہاتھ سے خوشبو پاتا رہے۔ اب میں بڑی پیاری بات کرتا ہوں، سنیوں، تمہارے عقیدے ہمارے ایمان کے مطابق ذرا غور سے سنو۔ سرکار تو عالم علیہ السلام کو اللہ نے سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور بنایا تھا۔ حضور کے بال بھی نور تھے، جلد بھی نور تھی، گوشت بھی نور تھا، ہڈیاں بھی نور تھی، سرکار کی ہر چیز بھی نور تھی۔ اللہ نے پیدا ہی اپنے نور سے کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا تھا۔ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں تھا، جز نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ بولو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر جو روح پھونکی وہ کہاں سے پھونکی تھی؟ بولو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، من روحی۔ فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں جب میں اپنی روح سے، من روحی، جب میں اپنی روح سے آدم میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدہ کرنا۔ تو بولو، اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی یا نہیں؟ تو کیا اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا جدا ہو کر آدم میں داخل ہو گیا تھا؟ بولو، اللہ کی روح ٹکڑے ہونے سے پاک، جس طرح روح ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، نور بھی ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی روح سے روح پھونکی اور اپنے نور سے نور پیدا کیا۔ رہی کیفیت وہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، حضور کا نور مخلوق ہے، اللہ کا نور غیر مخلوق ہے۔ مخلوق اور غیر مخلوق کبھی برابر نہیں ہو۔ تو میرا آقا نورانی طور پر ہر مومن کے سینے میں ہے اور جسمانی طور پر مدینے میں۔ تو یہ جتنے اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات غلط۔ یہ اعتراضات اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ہم حضور کو جسمانی طور پر ہر جگہ موجود مانے، ہم موجود ہر جگہ جسمانی طور پر نہیں مانے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا، شاہدن حاضر و ناظر۔ اب ایک بات یہاں عرض کر دوں تاکہ بعد میں کوئی نہ بولے، وہ کہیں گے میاں خواہ لمبی چوڑی بات ہو رہی ہے۔ حضور کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے آ کر اللہ کے ایک ہونے کی شہادت، اللہ کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور نے چونکہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اس واسطے حضور گواہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا کیونکہ تو ہماری گواہی دیتا ہے۔ مطلب تو یہ ہے، اور یہ اوقار بھی کچھ کا کچھ بیان کر رہا، اس کے متعلق بھی میں عرض کروں۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو، حضور نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی روز پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں پانچوں وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی شاہد ہیں۔ تو کیا پھر ہم بھی حاضر ناظر ہو گئے؟ جب ہم گواہی دیتے ہیں ہم حاضر ناظر نہیں، تو سرکار بھی گواہی دیتے تھے حاضر ناظر نہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے جس کا میں جواب رکھتا ہوں۔ دیکھو، شہادت جو ہوتی ہے نا، شہادت جس کو گواہی کہتے ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے شہادت عینی، شہادت عینی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک گواہ وہ ہوتا ہے جو عینی گواہ ہوتا ہے، اور ایک گواہ ہوتا ہے جو سن کر گواہی دیتا۔ مثلا عید کا چاند نکلا تو سارے تو نہیں نہ دیکھتے، کچھ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے شہادت دی، ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے خبریں سنی
انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا چاند ہو گیا صبح ہی. دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ چاند ہو گیا، مگر ایک نے دیکھا ہے اور ایک نے دیکھا نہیں. وہ سن کر گواہی دے رہا، جو سن کر گواہی دے رہا ہے اس کی شہادت کو کہتے ہیں شہادت الگ شہادت. شہادت الگ شہادت. اور جس نے دیکھ کر گواہی دی اس کو کہتے ہیں عینی شاہد. یہ بات کے دوران میں کسی نے کچھ پیسے دے دیے، مہربانی کرو. میں نے سنا ہے، میں پہلے 2 دن یہاں بات کر گیا ہوں تو مسابقہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے. تو میں نے سنا کہ کسی شخص نے کہا کہ مولوی صاحب کو 27,000 درہم ہو گئے، آدھی ہو گئی لوگ کہتے 27,000 درہم کا تھا. مطلب ہے کہ کسٹم والے میں دسر گیا ذرا اسے آتے ہیں 27,000 تو مسافے بھی ملے تھے، تھوڑے دوسرے کتنے ملے ہو نو. تماشا دیکھو، اگر میں نے 27,000 درہم مسافیہ بھی مل جائے تو پھر میں تو بھائی ہو جانا ہی نہ. روز مسافے ہوتے روز میں 1,000 ملا. میں مانتا ہوں کہ میرے دوستوں نے، میرے محبوں نے جو کراچی میں رہتے تھے یا پاکستان میں رہتے، انہوں نے میری کیسٹیں تھیں، ان کو مجھ سے سیدھے محبت ہے. تقریر کے دوران بعض لوگوں نے مجھے ضرور بطور ہدیہ نظرانہ کچھ پیسے دیے، مگر وہ تو 1,000 بھی نہیں، 500 بھی نہیں. کسی نے جو 27,000 ابھی میں کل کا دے رہے تھے، کوئی ٹھیکہ کرنا چاہے تو کر لے بھی. اور مینو 5,000 ہی دے دو، باقی سارے تو ہے کوئی کمپنی جی ٹھیکہ لے لے. اج کے بعد کا بھی لے لو، لوگوں نے مسافے کرنے گے تو بس حد ہی ہو. کہتے جی بڑے پیسے ہوئے، چلو یہ تو اپنے دوستوں نے دیتے، تمہیں کی پیڑ پی دین والے سننی ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ وہ مولوی صاحب کا بڑا موتقد تھا. مولوی صاحب کبھی کبھی آتے تو بادشاہ سیدھے سادھے مسئلے پوچھ لیتا. مسئلے پوچھنا تو بہانا تھا، وہ بعد میں خدمت کر دیتا کہ عالم دین ہے، دین کی خدمت کرتے ہیں. خدمت وزیر بڑا جلتا. ایک دن اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی بڑے ہو گئے، بازار سے 4 آنے کی کتاب لے آؤ، سارے مسئلے لکھے. خام ہاں 8ویں دن مولوی صاحب آ جاتی ہیں اور آپ اتنے پیسے دے دیتے. تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، علماء کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ یہ دین کی خدمت کرے اور ان کو فکر معاش نہ ہو. اس نے کہا نہیں جی آپ خام ہاں ایسے پیسے دیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے. وزیر بڑا جلتا تھا. وزیر نے منصوبہ بنایا کہ اب مولوی صاحب آئیں گے تو میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، مسئلہ ایسا پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے، پھر خود بخود ہی شرم کے مارے آنا چھوڑ دیں. مولوی صاحب جو آئے تو وزیر کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ میں بھی آپ سے پوچھوں. پوچھو. مولوی صاحب بھی سمجھتے تھے کہ یہ چلتا ہے، ان کو پتا تھا. وزیر کہنے لگا مولوی صاحب یہ بتائیے ہمارے بادشاہ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ ادھر پشت پر بال ہے، ادھر کیوں نہیں ہے ہتھیلی کی آگے کی طرف؟ مولوی صاحب نے کہا تمہارا بادشاہ بڑا سخی ہے، وہ علماء کی، غریبوں کی، مسکینوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، دیتے دیتے اس کے بال گھس گئے. وزیر کہنے لگا اچھا صاحب اگر دینے سے بال گھس گئے تو آپ نے تو کبھی کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہوگا، آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے کہا میرے لیتے لیتے گھس گئے. وہ کہیں گا اچھا بادشاہ کے دیتے دیتے آپ کے لیتے لیتے گھس گئے، اور میں نے دونوں ہی کام کبھی نہیں کیے، نہ کبھی مولویوں کو دیا نہ کبھی لیا، میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تیرے افسوس میں ملتے ملتے گھس گئے. آئے مولوی لے گئے، آئے مولوی لے گئے. تو جو افسوس میں ہاتھ ملتا رہتا ہے تیرے ملتے ملتے دیر والے سنی تو کی تکلیف ہوگی. تو سب کو گرنا نے بھی 70,000 ہو گئے، میں تو منشی بنایا اسے. تو اصل میں وجہ یہ ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب کسی سے مخالفت ہو جاتی ہے نا اس کی خوبیاں بھی پھر نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدل کرو، انصاف کرو، خام خواہ کسی پر الزام وغیرہ نہ. تو سنو میں یہ بات کر کے گفتگو ختم کروں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت عینی اور ایک ہے شہادت الگ شہادت. ایک دیکھ کر گواہی دیتا ہے اور ایک دیکھنے والے سے سن کر گواہی دیتا ہے. دیکھو ہم بھی اللہ کی گواہی دیتے
اور نبی پاک نے بھی اللہ کی گواہی دی، مگر ہم نبی پاک سے سن کر گواہی دیتے ہیں اور نبی پاک نے دیکھ کر گواہی دی۔ نبی پاک نے دیکھ کر گواہی دی، فرمایا رہے تو ربی عز و جل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ حضور نے دیکھ کر اللہ کی گواہی دی اور ہم نے حضور سے سن کر اللہ کی گواہی۔ ہم میں اور حضور میں بے انتہا فرق ہے، ذرا غور کرو۔ میں قرآن سے اس کا ثبوت پیش کروں۔ قیامت کے دن اللہ سارے نبیوں کو جمع کرے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے اور جمع کر کے فرمائے گا، اے رسولو، اے نبیو، میں نے تمہیں بھیجا تو تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو وہ نبی کہیں گے، رسول کہیں گے، یا اللہ، جن قوموں کی طرف تو نے ہمیں بھیجا ہم نے ٹھیک ٹھیک ان قوموں تک تیرے احکام پہنچا، مگر ان قوموں نے ہمیں ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قوموں کو بلایا جائے، قومیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کو جانتا ہے، مگر یہ عدالتی کاروائی ہو رہی ہے، وہ جزا سزا دے گا پوری کاروائی کرنے کے بعد، حالانکہ وہ سب کو جانتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ نکل آیا کہ یہ تحقیق کرنا کروانا بے علمی کی دلیل ہے نہیں، کبھی علم والا بھی سب کچھ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یا نہیں کہ سکھایا کس کے کجاوے میں ہے؟ خود تو رکھوایا تھا بنیامین کے کجاوے میں اور پھر تلاشی لی تھا، کیا تلاشی لی؟ پتا تھا یا نہیں، علم تھا یا نہیں؟ کہا ہے تو تلاشی کروا رہے ہیں، کیوں؟ اس میں راز تھا، یہ نہیں کہ علم نہیں تھا، علم تھا مگر تلاشی کروا رہے ہیں۔ تو یہ سمرن بات آ گئی، ادھر دھیان کرو۔ اللہ فرمائے گا ان نبیوں کی قوموں کو، امتوں کو بلایا۔ اللہ امتوں سے فرمائے گا، ہے امتوں، ہے قوموں، یہ میرے نبی تمہارے پاس آئے، انہوں نے ہمارے احکام تم تک پہنچائے؟ تو امتیں اور قومیں بالکل جواب دے، انکار کر، یا اللہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ کسی نے تیرا کوئی پیغام پہنچایا۔ اللہ قومیں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول دیں گی اور انکار کریں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر قوم سے ایک شہید کو لائیں گے۔ ہر نبی آیا، بات چیت عدالتی کاروائی ہو رہی، قوموں نے کہا یا اللہ یہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ فرمائے گا نبی و رسولو، یہ تمہاری امتیں اور تمہاری قومیں تو انکار کر رہی ہیں، تو کیا تم کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو جو تمہارے حق میں گواہی دے کہ واقعی تم گئے ہو اور تم نے ہمارے احکام پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ فرمائے گا کون گواہ ہے تمہارا؟ تو نبی کہیں گے یا اللہ ہمارے گواہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، سرکار کے غلام ہمارے گواہ ہیں۔ اللہ حضور کے غلام ہمارے گواہ، سرکار کے غلاموں فخر کرو، نبی تمہیں قیامت کے دن اپنا گواہ بنا کے پیش کرے۔ جب حضور کی امت پیش ہوگی تو اللہ پوچھے گا، تو حضور کی امت کہے گی یا اللہ یہ تیرے نبی سچے ہیں، یہ واقعی ان قوموں کے پاس گئے، انہوں نے ٹھیک ٹھیک تیرے احکام ان لوگوں تک پہنچا دیے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے حق میں گواہی دے گی تو پہلی امتیں جرا کریں، جرا
गिरा करते हुए क्या कहेंगी, सुनो। गिरा करते हुए कहेंगी, ऐ उम्मत मुस्तफा, जब ये नबी आए थे तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तुमने इन नबियों का आना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना देखा, सुना, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? तो बोलो उनका ये इतराज बतौर गिरा माकूल है या नहीं है? बड़ा माकूल है कि तुम तो शुरू से थे ही नहीं, तो तुम कैसे गवाही दे रहे? उम्मत मुस्तफा कहेगी, या रब्बल आलमीन, इनका ये इतराज बजा है, मगर हम गवाही दे रहे हैं अपने नबी पाक से सुनकर। हमने अपने नबी पाक से सुना तो सुनकर गवाही दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? शहादत अलग शहादत, शहादत अलग शहादत। या अल्लाह, हमने इन नबियों का आना, तेरे अहकाम पहुंचाना देखा सुना नहीं, लेकिन हम शहादत दे रहे हैं अपने नबी पाक से सुन। अल्लाह फरमाएगा, अब नबी करीम को हाजिर किया। अल्लाह फरमाता है, बजे ना देखा अलाए शहीदा, ऐ मेरे हबीब, फिर हम तेरी जात को तुझे उन सब पर गवाह बना के लाए। नबी पाक तशरीफ लाए, अल्लाह ताला नबी करीम से पूछे तो नबी करीम कहेंगे, या अल्लाह, ये तेरे नबी सच्चे, मेरी उम्मत ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल ठीक, ये तेरे नबी सच्चे, ये इन कौमों के पास गए, इन्होंने तेरे अहकाम ठीक ठीक इन तक पहुंचा दिए, मगर इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, तेरे नबी सच कहते हैं और ये कौमें गलत है। ये बात अब गौर से सुन, जब हुजूर शहादत देंगे फिर कोई गिरा नहीं। हालांकि अकली तौर पर सोचो कि उम्मतों ने जिस तरह हुजूर की उम्मत पर इतराज किया, उस तरह हुजूर पर भी तो वो इतराज कर सकती थी। ये कह सकती थी कि या रसूलल्लाह, जब ये नबी आए थे आपकी तो अभी विलादत नहीं हुई, आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए, आप तो सारे नबियों के बाद आए, आपने इन नबियों का आना जाना देखा नहीं, आप कैसे गवाही दे रहे? तो सरकार पर कोई इतराज नहीं करेगा। मालूम हुआ कि क़यामत के दिन अगले पिछले सब मानेंगे कि सरकार की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं थी, सरकार शायनी शाहिद थे, आपकी शहादत ऐनी थी और हमारी शहादत आपसे सुनी हुई। तो अगर शाहिद का तर्जमा करो गवाह, तो मैं मानता हूं तर्जमा सही है। हुजूर ने अल्लाह की गवाही दी, अल्लाह को देख। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत और दोज़ख की गवाही दी, जन्नत और दोज़ख को देखकर। फरिश्तों की गवाही दी, फरिश्तों को देखकर। कयामत की गवाही दी, कयामत को देखकर, क्योंकि जो कुछ क़यामत में होना है वो अल्लाह ने सब कुछ अपने नबी को दिखा दिया। अब मेरी बात सुनना जरा गौर के साथ, और अकीदे ऐसे रखो जैसे सहाबा के। नबी करीम ने एक देहाती से, एक आराबी से, बद्दू से घोड़ा खरीदा। जब सौदा हुआ था कोई तीसरा आदमी पास नहीं, या वो बेचने वाला आराबी था या खरीदने वाले हुजूर। सौदा हो गया, तय ये पाया कि 2 दिन के बाद कीमत ले लेना, घोड़ा हमें दे दे। 2 दिन जब गुजरे तो सरकार ने फरमाया, भाई कीमत ले लो और घोड़ा हमें दे दो। वो बद्दू कहने लगा, जी मेरा आपका सौदा ही कोई नहीं हुआ, ना मैंने घोड़ा बेचा ना आपने खरीदा, और अगर आप सच्चे हैं तो 2 गवाह पेश करें, क्योंकि जिस दीन को, जिस शरीयत को आप लेकर आए उसका कानून भी ये है कि हर मामले के 2 गवाह हो। तो आप 2 गवाह पेश करें तो मैं घोड़ा आपको दे दूं। ये कहना कि सौदा नहीं हुआ, तू हमारे नबी की तरफ झूठ की निस्बत कर रहा है, और हमारे नबी कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे तू माफी मांग ले कि जी मैं घोड़ा नहीं देता, मुझे खुद जरूरत है या पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मगर ये ना कह के सौदा नहीं हुआ। और वो कहता था कि आप गवाही दे दो। इसी असना में नबी करीम के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो आए हुजूर को सलाम करके कहने लगे, या रसूलल्लाह क्या माजरा है? हुजूर ने सारी बात सुनी कि इस आराबी से मेरा सौदा हुआ था,
یہ بات طے پائی تھی، اب یہ کہتا گواہ پیش کرو۔ تو میں گواہ کس کو پیش کروں؟ جب سودا ہوا تھا کوئی تیسرا آدمی بات ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دل کے کانوں سے سنو اور یاد رکھو، حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس اعرابی سے کہا، او اعرابی، میں خدا کی قسم کھا کر شہادت دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی نے خریدا۔ گواہی دے دی۔ جب گواہی دے دی تو سرکار نے مسکرا کر خزیمہ کو بلایا، فرمایا خزیمہ تو نے گواہی دے دی ہے، مگر جب سودا ہوا تھا تو پاک نہیں، تو نے سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، بات ہوتے ہوئے سنی نہیں، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو جواب سنو، صحابی کا اور ایسا عقیدہ رکھو۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے گواہی دی ہے آپ کی زبان سے سن کر، کیونکہ میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ میں نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ میں نے قیامت کو نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ کی زبان سے سن کر بن دیکھے خدا کی گواہی دیتا ہوں، تو کیا بن دیکھے سودے کی گواہی نہ دوں؟ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میاں حضور نے گواہی دی دیکھ کر، اور ہم گواہی دیتے ہیں سرکار سے سن کر۔ شاید ہم بھی ہیں اور شاید حضور بھی ہے، مگر ہم میں اور حضور میں بے انتہا فرق ہے۔ اگر لفظوں کو دیکھ کر ایک ہی ترجمہ کرو گے تو بڑی مصیبت آ جائے۔ تو میں ختم کروں نتیجہ نکال کے، ادھر دھیان کرو۔ حضور ہمارے سامنے گواہی دیتے اللہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے ہماری۔ یہاں شاہد بن کر آئے، وہاں شہید ہوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے رسول تم سب پر گواہ ہوگا، تم سب پر شہید ہوگا۔ کم از کم اس کی تفسیر اپنے ہی عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیے۔ وہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں نبی کریم ہر امتی کے ظاہری باطنی احوال کو جانتے ہیں، ہر امتی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دلوں کی کیفیتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن سرکار کو عالم شہادت دیں۔ تو بیان کرو، جہاں رب کے شاہد بن کر آئے وہاں ہمارے شاہد ہوں گے، جہاں رب کی گواہی دی وہاں ہمارے ایمان اور اناد نہیں۔ میں یہ باتیں میں نے کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، ان کے بزرگوں کے حوالے ضرور پیش کیجیے کہ جن باتوں کو تم شرک بدعت کہتے ہو یہ تمہارے بڑے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ شرک بدعت ہے تو ان کو بھی مشرک بدعتی کہو، اگر ان کو نہیں کہتے ہو تو ہمیں بھی نہیں کہو، ہمیں کہتے ہو تو ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے یہ مسائل اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، تاکہ ان کا اختلاف دور ہو جائے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا